بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکی حالات جس طرف جا رہے ہیں بہت سخت تصادم کا خطرہ ہے، اور عمران خان صاحب سے میرا یہی کہنا ہے کہ رک جائیں، ادھر ہی رک جائیں، کیونکہ جس طرف آپ جا رہے ہیں اس راستے میں اگر آپ کی موت آ گئی تو آگے جہنم منہ کھولے انتظار میں ہے، ہر اس آدمی کے لیے انتظار کر رہی ہے، بے قرار ہے وہ جہنم ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کے دین کی سربلندی کی بجائے اس کو اپنی سربلندی کا شوق ہو، ملک کی سربلندی کا شوق ہو، قوم کی سربلندی کا شوق ہو۔ آپ قوم کو اٹھا رہے ہیں، آپ قوم کو، لیکن یہ اللہ کے راستے کا جہاد نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دین کا مذاق ہے۔ بتائیے، کوئی ایک مثال دیجئے پوری تاریخ اسلام کے اندر کہ اس طریقے سے جلوس نکلے ہوں اور اس طریقے سے کسی نے اصلاح کا کوئی کام کیا ہو۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو کیا نبی علیہ السلام نے جلوس نکالے تھے مکہ کے اندر؟ اس طرح نظام بدلی کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف، بڑے بڑے ڈاکو تھے، بڑے بڑے بدماش تھے اور بڑی بڑی زیادتیاں کرنے والے تھے جنہوں نے ملک اور قوم کو لوٹا بھی تھا۔ اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اور شرک جو اللہ کے لیے گالی ہے، جو سب سے بڑی غداری ہے، جو ساری پریشانیوں کی جڑ ہے، ساری پریشانیوں اور برائیوں کی ماں ہے، اس کے اوپر انگلی رکھی کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے اصلی۔ تم جب اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ گے، تمہاری نفرتیں محبتوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گی۔ ابھی آپ دیکھیے یہ گجرانوالے میں جو ان کا بیان آیا، کس قدر شدید نفرت ہے ان لوگوں کے آپس میں، سارے کلمہ پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کا نام لے کے ان کو کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں نکال دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ آگے سے وہ بھی اسی طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، ایمان کی پرواہ ان کو بھی نہیں ہے، ان کو بھی اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور نام وہ بھی اسلام کا لیتے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں۔ اور میں اپنے پیارے بھائیوں، فوجی بھائیوں سے، کیونکہ میں خود فوجی افسر ہوں، اس لیے فوجیوں کے ساتھ ایک میرا لگاؤ ہے، اس حوالے سے فطری طور پر ہوتا ہے، ہمدردی کی وجہ سے یہ باتیں میں کرتا ہوں، اور مثبت تنقید ہوتی ہے، مثبت صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پاکستان کی خیرخواہی اور اس کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، اور یہ جو ماحول بنا ہے گزشتہ مہینوں میں، اور ایسے چوروں اور ڈاکوؤں کو، ظاہری بات ہے کرپٹ لوگ تھے، ملک کے خلاف بولتے رہے ہیں، میں ان کے بیان سنے ہیں انڈیا میں جا کے، جو ہمارے ملک کے خلاف بولے۔ میں حیران ہو گیا ہوں کہ نواز شریف وہاں جا کے تقریر کر رہے تھے اور اپنی فوج کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف بول رہے تھے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے، ایک ایسا سسٹم ہے کہ ایسے بندے کو بھی وہ سسٹم نہیں پکڑتا ہے یا پکڑنا نہیں چاہتا ہے، حالانکہ اسی کے اوپر ان کے اوپر غداری کا مقدمہ بننا چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہ جو ایسے لوگوں کے حوالے ملک کی بھاگ ڈور دے دی گئی ہے، تو ایسے لوگ جو بھی ملوث ہیں اس میں، میرے فوجی بھائی اگر ملوث ہیں تو، باقی حقیقی معنوں میں تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیا گیا ہے، کم از کم اس بغاوت کو نہیں روکا گیا ہے، تو وہ قسم ٹوٹ گئی ہے، اس قسم کو پھر بحال کرو، اور جہاں بھی کوئی غلطی ہوئی ہے اس کا کفارہ ادا کرو، اس کو ختم کرو، غلطیوں کو مان لینا چاہیے، غلطیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ جو جمہوریت کا سسٹم ہے جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو قائم رکھیں گے، یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے، یہ کلمے کا انکار ہے اور آخرت کی بربادی ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جس طرح ابھی عمران خان بھائی کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جمہوریت کے سپورٹ کریں، جمہوریت کا علم بلند کر کے اٹھیں، نعرہ حیدری لگائیں، یہاں امام زامن باندھیں، یا علی مدد کے پٹے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جا کے مزار کے اوپر سجدہ ریز ہو جائیں۔ کبھی ہو سکتا ہے سجدے کو ثابت کریں کہ بندے کو سجدہ کرنا ایمان کہا جائے، اسلام کہا جائے، اللہ کا حکم کہا جائے، اللہ کی خوشنودی کہا جائے، وہ کوئی دماغ نہیں کام کرتا ہے، تو یہ معاملہ ہے، یہ بالکل بے دینی ہے، اور شیطان کی انگلیوں کے اوپر ناچ رہے ہو اللہ کے بندو، اس کی گود میں کھیل رہے ہو، اور کس قدر تم کمزور لوگ ہو، تم شیر نہیں ہو، تم بزدل لوگ ہو، تم زندہ دل نہیں، تم مردہ دل لوگ ہو، کیونکہ مردوں کے بجاری مردہ دل ہوتے ہیں۔
تو یہ مردوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ مردے کو داتا کہا گیا، مردے کو دستگیر کہا گیا، مردے کو حاجت روا اور مشکل کشا کہا گیا، مردے کو کھوٹی کھری کرنے والا کہا گیا۔ تو یہ زندہ قوم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ قوم اس وقت زندہ قوم ہوگی جب الہی رب کو پکارے گی، الہی رب کے ماننے والے ہوں گے، شرک اور کفر کا جنازہ اٹھانے والے ہوں گے۔ پہلے اپنے بتوں کو توڑو، یہ جو مزار بنائے ہوئے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، ناک رگڑتے ہو، دیے جلاتے ہو اور چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہو، یہ جو ہے یہ کلمے کے ساتھ غداری ہے، یہ بت پرستی ہے۔ پھر ہندوؤں کو کہنا، پھر دوسری قوموں کو کہنا آپ اپنے بتوں کو سنبھال لیں، دوسروں کو آپ نے کیا دعوت دینی ہے؟ اسی لیے مودی آپ سے نہیں ڈرتا ہے، وہ نہیں ڈرے گا، کیونکہ وہ بھی بتوں کا پجاری، آپ بھی بتوں کے پجاری۔ لیکن اگر آپ اللہ کے پجاری بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، تو یقین کیجئے تمہارا رعب اور دبدبہ قائم ہوگا۔ ایٹمی قوت پہلے سے ہو اللہ کے بندوں، فوجی دستے ہیں ہمارے پاس، کمانڈو دستے ہیں، صرف لیڈرشپ، صالح لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہیں کسی پلیٹ فارم کے اوپر بھی۔ بالکل نیگیٹو لیڈرشپ ہے، چاہے عمران خان صاحب کی ہو، فضل الرحمان کی ہو، نواز شریف کی ہو، شہباز شریف کی ہو، یا ہمارے آرمی چیف کی ہو، یہ بھی نیگیٹو سوچتے، کوئی پازیٹیو سوچ ان کے اندر مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ راحیل شریف ہو، جنرل کیا نام ہے جو مشرف صاحب گزرے ہوں، یا اس سے پہلے جنرل ایوب گزرے ہوں، تاریخ جتنی بھی پڑھی ہے، کوئی پازیٹیو مجھے لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی جن کے اندر کوئی اللہ کا خوف ہو اور اللہ کی نافرمانی پر ان کا خون کھولے۔ یہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی بڑے لیول کے اوپر کہ کوئی بڑا افسر ہو، بڑا جس کے پاس اقتدار ہو اور اللہ کی نافرمانی کو دیکھے اور اس کا خون کھول اٹھے اس انداز سے، تو یہ انشاءاللہ آئے گا، وقت آئے گا انشاءاللہ۔ یہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے، تبدیلی آئے گی، مثبت تبدیلی آئے گی، لیکن ایمان کے ساتھ آئے گی، توحید کے ساتھ آئے گی، رد شرک کے ساتھ آئے گی۔ تب جو اس راستے میں مرتا جائے گا وہ حق کا ساتھ دینے والا ہے، وہ امر بالمعروف کرنے والا ہے، وہ نہی عن المنکر کرنے والا ہے، اور وہ صحیح معنوں میں اللہ کے راستے کا شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے سارے فوجی بھائیوں کو، پولیس والوں کو، رینجر والوں کو، اور سیاسی لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو بھی۔ یہ فرقے ختم کرو، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت۔ فضل الرحمان صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ طاہر القادری یا طارق جمیل کیا ہو گیا؟ کیوں ایمان عقیدے کی بات نہیں کرتے ہو؟ تقی عثمانی صاحب کہاں آپ غائب ہو گئے ہیں؟ آپ سب شرک کو تھپکیاں دے رہے ہیں، شرک کے اندر یہ پہلے قوم مبتلا ہے، اور آپ اس کو اور زیادہ اس کے اندر ملوث کرتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا جی اب جنت آپ کے لیے بے قرار ہے۔ اور دوسری بات بتائی کو نہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں بھر دیا قرآن کو کہ دیکھو شرک کرو گے تو تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، تمہاری نمازیں ختم، روزے ختم، عمرے ختم، حج ختم، تمہارا کلمہ ختم ہو جاتا ہے جب تم شرک کرتے ہو، جب تم یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہو، یا رسول مدد کا نعرہ لگاتے ہو، یا کیک کاٹتے ہو سالگرہ کا، برتھ ڈے عیسائیوں کی طرح سالگرہ مناتے ہو، پھر 11 تاریخ کو 11ویں دیتے ہو، 10 محرم کو سبیلیں لگاتے ہو، مارتے پیٹتے ہو، گھوڑے کی پوجا کرتے ہو، اس وقت تمہارا کلمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ کہ تم دوبارہ کلمہ پڑھو، سارے کے سارے دوبارہ کلمہ پڑھو، تجدید کرو، اور پھر اس کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ اس معاملے میں آپ کی مزید رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پروردگار عالم نے، میں شرک کو پہچان گیا ہوں، توحید کو سمجھ گیا ہوں، اور اسی وجہ سے گزشتہ 38 سال سے میں یہی دعوت دے رہا ہوں۔ میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں تھا، افسر تھا وہاں، ان بھائیوں کو بھی یہی بات کہی تھی، ان کی بھی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ ابھی بھی مجھے کوئی زیادہ امید نہیں ہے، اللہ یہ کہ اللہ کسی کا دل کھول دے اور وہ ایمان خالص کی طرف آ جائے۔ اللہ اس کی توفیق دے، آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ورنہ جہنم منہ کھولے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یقین کیجئے، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، کہ جس کی موت آتی ہے شیئن، بڑا نہیں، شیئن، شرک بھی اگر اس کے اوپر ہے اور اس کی موت آگئی شیئن، ایک چاول کے دانے کا کونا اگر وہ 11ویں کے لیے یا کسی میلاد کے لیے یا کسی اور کے لیے وہ نظر و نیاز کرتا ہے، ایک ہلکا سا ایسے کسی سامنے جھک جاتا ہے، کسی مزار کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی پیر کے سامنے، یا واسطے وسیلے کا شرک ہے، یا کوئی بھی شرک ہے، یا جمہوریت کا جو شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، تو مرتے جا رہے ہیں آگ کے اندر، سونے کے دروازے لگانے والے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، روٹی کپڑے اور مکان کے، بتاؤ کہاں گیا آپ؟ خود آگ میں چلے گئے، اور چیخ چیخ کے وہ پکاریں گے یا اللہ ایک موقع دے دے ہم واپس آ جائیں۔ لیکن کاش آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ اللہ کے بندو، اس راستے کے آگے تباہی ہے، بربادی ہے، رک جاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں عمران خان صاحب رک جاؤ، اس جمہوریت کے راستے سے رک جاؤ، آپ کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہوئی ہے، بہت بڑا سٹیمنا ہے آپ کا، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ ایک بس تھوڑا سا ایک سوچ کا رخ بدلی کر لو، ایمان کی طرف آ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ، شرک کے منہ پر تھوک دو۔ دنیا والے کچھ کہیں
کہ یہ ہار گیا جی بے بس ہو گیا نا، اللہ کا راستہ اختیار کر لو، اس کے بعد اس سے زیادہ قوت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، یقین کیجیے، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، چونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن کے اندر، اس سے زیادہ قوت آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہمارے فوجی بھائی اس طرف آ جائیں، اس سے زیادہ قوت آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا، اس سے زیادہ سپر ایٹم بم ایجاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو کلمہ ہے یہ سپر ایٹامک سے بھی زیادہ انرجی رکھتا ہے، اپنے اندر طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے۔ اور آخری جنگ جو ہوگی حدیثوں کے آپ پڑھیں ذرا، آپ کو مطالعہ یہ یروشلم فتح ہوگا، کوئی وہاں اسلحہ استعمال نہیں ہوگا، ایک نعرہ تکبیر لگے گا اور دائیں طرف والے یہ سارے ہتھیار ڈال دیں گے، اور بائیں طرف والے بھی ایک دوسرا نعرہ تکبیر لگے گا، یہ ہتھیار ڈال دیں گے، ایسا روب اور دبدبا ان کے اوپر طاری ہو جائے گا۔ تو یہ ہتھیار آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے۔ توحید کا کلمہ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، فزیکل ہتھیار ہے، یقین کیجئے، یہ بندے کو دلیر بناتا ہے، یہ بندے کو غیرت دلاتا ہے، یہ بندے کے پاس ہو تو پھر کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ کل ابھی دیکھیے کل کی تقریر میں بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کلمہ پڑھنے والا یہ عہد حلف لے رہے ہیں، اندازہ لگائی حلف لے رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، نہ پیسے کے سامنے جھکیں گے، نہ امریکہ کے سامنے جھکیں گے۔ کاش اس حلف میں یہ بھی کہہ دو مزار کے سامنے نہیں جھکیں گے، گنج شکر کے سامنے نہیں جھکیں گے، یہ بھی کہو نا۔ یہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیونکہ آپ نے جھکنا ہے، آپ کا ارادہ بھی ہے۔